نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی۔ سین کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت، سین کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکی۔ روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار۔ گر آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گئے شدت عطش سے پکاری کے پانی دو۔ گر یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو، سوئی جو آنسو پوچھ کے چشمے پرآب سے، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے۔ دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر، سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر، فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر، آتا ہے ابن سعد چھپ جا کہ میں کدھر، زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ خلی، سجاد بھائی دیکھو یہ خلی گھرتا ہے۔ جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکار، جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکار، کہتی تھی نے چچانا امام امام رہے، رلوانے کو ادھورے رونے کو، رلوانے کو ادھورے رونے کو رہے، حال شب وفات سکینہ یادگار، گویا کہ اپنی مرگ تھی بے کس پہ آشکار، ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار، ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی غم گزار، تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکاتی تھی بے خطا پر سب سے خطا بخشوا، تھی بے خطا پر سب سے خطا بخشوا، کبریٰ سے چھپکے چھپکے کبھی کرتی تھی بیان، کل ایک جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے مہمان، رو کر وہ پوچھتی تھی کہو تو کہاں کہاں، دروازے میں تو خود ہے گردن میری اس ماں، یہ کہتی تھی کہ خبلو لگا ہے تو کیا ہوا، زندہ ہے بند روزہ رضوان،
زندہ ہے بند روزہ رضوان کھلا ہوا زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کام میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دام بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچشم تر ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹو گی آج کی شب خیر اماں لٹو گی آج کی شب خیر خواہ بانو پکاری لٹو چکی اب لٹوں گی کیا بی بی نہ نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوہر چھینے تماچے لگے کان شاخ ہوا لٹنے سے میری بیوی کا پر دل نہیں بھرا زینب کی پشت نوکے سینہ سے فگار ہے پر میری پیاری لٹنے کی پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار کبرا ہے اور تم ہو یہ سجاد ناتواں گر یہ بچے تو نام ہے ورنہ ہوں بے نشاں وہ بولی سب رہیں گے سلامت پہم کہاں ماں نے کہا خدا نہ کرے سکینہ جاں کی عرض دیکھ لو گی جو پچھلی کو ہوئے گا بابا کی رونے والی کو سب بابا کی رونے والی کو سب کن بروئے گا صلوات 6 سفر 7 8 9 اور 10 سفر کی مجالس سے یعنی 6 مارچ 7 8 9 اور 10 منڈے ٹو فرائیڈے جناب مولانا جاوید عادی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. امید ہے کہ مومنین جلد تشریف لانے کی کوشش فرمائیں گے. بہرحال صلوات. اب میں جناب مولانا جاوید عادی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مجلس سے خطاب فرمائیں. صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا
بالحق صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی یوسف الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والصخر ابی شبیری والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حزن الکوثر الذي سمته امه حیدر وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم صلوات بھیج محمد والے محمد اس مقدس اور مخصوص امام بارگاہ معصوم میں سالانہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ علماء اکرام کی موجودگی میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب راستے سے چلے تھے تو ہمارے بھائی مصطفیٰ صاحب نے معلوم کیا کہ اس موضوع پہ خطاب کرنا ہے، سوچا تھا کہ وسیلے کے موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن واجب الاحترام بھائی مولانا فاروق علی صاحب سے بھی گفتگو ہوئی تو کہا مومنین کی تعداد کم ہے مگر بڑے مولائی مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، تو ان کی ایک طرح سے نشاندہی کے مطابق جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ محمد کی 11ویں آیت ہے، جس میں قادر مطلق کافر اور مومن کی پہچان بتا رہا ہے کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ بے شک ان کا مولا ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ ان کے مولا نہیں ہوتا۔ سلام دینا محمد والے محمد والے۔ ابھی تک تو میں یہ سمجھا تھا کہ جو سجدہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو رکوع نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو توحید کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، جو اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بیت اللہ نہیں مانتے وہ کافر ہیں، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء ما سبق کا انکار کر کے منکرین نبوت بن جاتے ہیں وہ کافر ہیں۔
مگر اللہ نے کہا صرف توحید و رسالت کے منکر ہی کو کافر نہیں کہتے، بلکہ کافر وہ ہے جو مولا سے انکار کر دے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب کیونکہ علماء کرام کی موجودگی ہے، اگر اس آیت کی وجہ شان نزول دیکھیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تنزیل کیسے ہوئی ہے، تو جب جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ، یزید کا دادا ابو سفیان، معاویہ کا باپ ابو سفیان دوسری اسلام کی جنگ میں نئے نئے مسلمانوں کا مزاج شناس تھا، جانتا تھا کہ کس نے کس گھڑی، کس لمحے، کس وجہ سے، کس انداز میں، کس طریقے سے، کتنی بار، کس ضرورت میں، کس بت کے سامنے سجدہ کیا ہے، کس کے سامنے کس طرح سے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، جانتا تھا جنگ میں ان کے نفسیات کو چھجوڑنے کے لیے ایک اونٹ پر بٹھا کر ایک بت کو لے کے آیا جس کا نام عزا تھا۔ بت یوں تو لات بھی تھا، منات بھی تھا، حبل بھی تھا، مگر لات مردانہ بت تھا، حبل مردانہ بت تھا، مگر عزا زنانہ بت تھی۔ پہلی مرتبہ کافر حق کے مقابلے میں میدان میں اونٹ پہ بٹھا کے کسی عورت بت کو لے کے آیا تھا۔ توجہ کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ لے کر آیا تھا اونٹ پر بٹھا کر، ایک ایک کو دیکھا تھا، جانتا تھا کہ کس نے کس کے سامنے کتنی مرتبہ سجدہ کیا ہے۔ بے اختیار اونٹ پر اس عورت بت کو لا کر میدان میں کھڑا کر دیا اور آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتا ہے، نام لے لے کے کہتا ہے، العزت لنا لا عزت لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ زمین پر ندامت کی۔ ایک مرتبہ جب پسینہ آنے لگا تو رسالت ماب نے ان کے دل کی دھڑکنیں جو بے ترتیب ہو گئی تھی، صراط مستقیم علی کو آواز دی کہ ان کی دھڑکنوں کو تو کم سے کم اس وقت صراط مستقیم دکھاؤ اور اس کافر کی زبان کو بند کر دو۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، بے ابھی رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی کیا کہو، توجہ کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی اس کافر کی زبان کو روکنے کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے، ابھی بتایا نہیں تھا، بس یہ کہا تھا اس کی زبان کو روکو علی۔ بے اختیار ابو طالب کی آغوش کا پروردہ علی نے کونچے سے ٹیلے پر جا کر کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، اس نے کہا تھا عزت لنا لا عزت لکم، جواب دیتا ہے میرا مولا علی، اللہ مولانا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے کوئی مولا نہیں ہے۔ ابھی تک نہ کسی کو رسالت کے بارے میں صحیح پتا تھا، نہ وحدانیت کے بارے میں پتا تھا، نہ امامت کا علم تھا، نہ سجدوں کا طریقہ آتا تھا، نہ ولایت کی باتیں ہو رہی تھی، تو مولا کا تو علم ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے لفظ مولا میرے مولا نے اپنے دین مقدس سے ظاہر کیا۔ اللہ نے کہا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ علی تو نے مجھے مولا کہا ہے، میں غدیر میں 1,20,000 کے درمیان اپنے محمد سے کہوں گا اس کا بدلہ اتار۔ اس نے مجھے 313 میں مولا کہا تھا، تو 1,20,000 میں کہے من کن تو مولا ہو وہ آدھا علی المولا۔ اللہ ہو مولانا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے کوئی مولا نہیں۔ ایسا لگا کہ پہلے علی سے نکلی ہوئی آواز لوہے محفوظ کے دروازے کھول رہی تھی کہ ادھر اللہ کو مولا کہا،
ادھر جبرائیل امین قلب محمد پر سورت محمد کی 11ویں آیت لے کر نازل ہوا، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ انہی کا مولا ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّ أَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کی شناختی یہ ہے کہ ان کے کوئی مولا نہیں ہوتا۔ اب یہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر ہمیں کفر کے فتوے دینے سے یا دیواروں پہ لکھنے سے ہم کافر نہیں ہو جاتے، بلکہ محسن نقوی نے 4 مصرے بتائے ہیں کہ کافر ہے کون؟ تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار۔ اتنی خاموشی سے پڑھ کے تھوڑی گزر جانا ہے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، پنجاب کی بات یہی تو ہے نا، وہاں پہ تو کوئی پنجاب کے بیٹھے ہو تو معاف کرنا، وہاں تو میں زیادہ چلتے ہیں، لکھنؤ میں آپ جناب زیادہ چلتا ہے، اس لیے یہاں بھی تو میں آیا ہے۔ تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں۔ تو پیرو یزید، میں نوکر حسین کا۔ نہیں، اتنی خاموشی سے تھوڑی پڑھنا ہے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، تو کفر کل کی ڈھال۔ دیکھیں، یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ مجھے کبھی بھی مجموعہ چاہے 1 لاکھ ہو یا 1 ہو، مگر مولائی ہو کہ نیک ہو۔ تو کفر کل کی 4تھے مصرے پر مجھے خاموشی پسند نہیں ہوگی کہ تو کفر کل کی ڈھال، میں ایمان کل کا وار، دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کہ میں۔ تو پیرو یزید، میں نوکر حسین کا۔ سچ سچ بتا کہ اصل میں کافر ہے تو کہ میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات بھیجے نا محمد والے محمد۔ اس لیے ہمارا جو ولی ہوتا ہے، جو ولی ہے وہ مولا ہے۔ اس لیے ہم ہر برگد کے نیچے بنی ہوئی قبر کے اوپر ایک چادر پہ چاند تارا بنا کر اس کے سامنے بیٹھ کر اسے ولی نہیں مانتے، بلکہ ہمارے یہاں ولی وہ ہے جسے قرآن نے ولی کہا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن مجید نے جسے ولی کہا، ہم اسی کو ولی مانتے ہیں۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے، اللہ ولی، ہم اللہ کو ولی مانتے ہیں، رسول ولی۔ اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ علی ولی۔ اب بار بار بحث ہو رہی ہے بھائی پی ٹی وی پر، زی ٹی وی پر، ARY پر کہ تم علی کو ہی ولی کیوں مانتے ہو؟ اتنی دنیا میں آدم سے لے کر خاتم تک کوئی اور ولی نہیں ہے۔ کہ آپ کے لیے تو قرآن کافی ہے، قرآن میں ڈھونڈ کے بتاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن میں ڈھونڈ کے بتاؤ کہ اور کوئی ولی ہے یا نہیں۔ اچھا تمہیں نہیں ملتا تو لاؤ میں ڈھونڈتا ہوں۔ اب میں نے جب قرآن مجید میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ اللہ نے اپنا نام بھی لے دیا، رسول کو بھی بتا دیا، اور کوئی رسول ہے نہیں، سارے رسول چلے گئے 313 میں سے 312 یہ رسول، کیونکہ قرآن نے جس کے لیے آج تک جھگڑا ہو رہا ہے اس کی صفت بتائی ہے، موصوف نہیں بتایا کہ ہے کون۔ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے یا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، صرف اس کا کام بتایا ہے، فعل بتایا ہے، فاعل کو غیب میں رکھا۔ پالنے والے اگر نام لے دیتا تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔
کہ پھر میں نے عقل دے کے تمہیں فائدہ کیا تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. عقل دے کے پھر فائدہ کیا تھا؟ پھر جانور نہ بنا دیتا. یہی تو بتایا تھا میں نے، فعل بتایا ہے، فاعل کو تم تلاش کرو. اور صرف یہ قرآن ہی کی بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات بھی ہے. جہاں علی کی بات ہوتی ہے، علی کا نام ظاہری طور پہ نہیں لیتا بلکہ آواز دیتا ہے کہ کل اسے علم دوں گا. لَوْتِيَنَّ الرَّائِتَ قَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ کے حملہ کرے گا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. تعریف بیان کر رہا ہے، نام نہیں لے رہا رسول. توجہ کر رہا ہوں. نہ قرآن میں نام لیا، نہ رسول نام لیا، مگر پالنے والے بتائے گا کیسے؟ کب بتاؤں گا ایسے؟ میں نے آج کہا ہے کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. کل علی کو بلا کے، اور جب خیبر علی کے ہاتھ میں فتح ہو جائے گی، اور جب مال غنیمت کو لینا ہی وہ غنیمت سمجھیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. غنیمت سمجھیں گے، اور جب آئیں گے اور غنیمت بٹے گا، پہلی مرتبہ خدا عادل کا عادل نبی، عادل مصطفیٰ جب غنیمت تقسیم کر رہا ہے تو سارے صحابہ جتنے بھی لائن سے کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، سب کو ایک ایک حصہ، تم بھی لو، تم بھی لو، تم بھی لو. ایک ایک حصہ بھی اتنا تھا کہ اونٹ کی کھالوں میں زیورات آ گئے تھے خیبر کے. مگر جب علی کو دیا ہے تو دگنا حصہ تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا، عادل خدا کا عادل محمد یہ دگنا حصہ علی کو کس لیے دے رہا ہے؟ کل رات کہہ چکے تھے کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، مرد کا ہوتا ہی دگنا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. توجہ. مرد کا ہوتا ہی دگنا ہے. اس لیے دے دیا علی کو ولایت. صلوات بھیجو محمد والے محمد. تو ہمارے یہاں ولی وہ ہوتا ہے جس کو قرآن ولی کہے، اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ اور کسی کو ولی کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں کہتے؟ روزانہ ٹیلی ویژن پہ آ تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا دیدار محترم، روزانہ بحث ہو رہی تھی کہ صرف ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ٹھیک ہے علی ولی ہے مگر اور بھی تو اتنے ولی ہیں. کہاں قرآن میں لکھا ہے اور ولی ہے؟ کہ پھر بلا فصل مت مانو، ولی مانو مگر بلا فصل مت مانو تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. سارے چینلوں پر روز بحث ہو رہی تھی. عزیزان محترم میں بھی سنتا تھا، دل جلتا تھا. تو ہمارے یہاں تو ان تینوں ولیوں کے علاوہ اور کس ولی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے انہیں ہی تو ولی بتایا ہے. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے. اللہ عین علم ہے، رسول شیر علم ہے، علی باب علم ہے. اور کسی ولی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں اور ولی تلاش کرو. وہ قرآن میں جب سب کچھ لکھا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں جب ہر کچھ تر ہے تو ان کی پیاس بجھانے کے لیے بھی کسی چوتھے ولی کا ذکر ضرور قرآن مجید میں کیا ہوگا. اب جب قرآن مجید میں تلاش کیا تو سورہ کہف میں اللہ نے ایک اور ولی کا ذکر کیا. اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سب سے کہا
کہ تم سجدہ کرو، ملائکہ سے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. آئے توجہ چاہ رہا ہوں. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ففسق عن امر ربہ، اس نے سجدے سے انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کے امر سے انکار کیا. یعنی چپے چپے پہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، مگر اللہ نے ابلیس کو شیطان اس لیے بنا دیا کیونکہ اس نے اللہ کے امر سے انکار کیا. تو ملت مسلمہ فیصلہ کیوں نہیں کرتی کہ صبح و شام روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ہر مقام پہ قرآن کے قاریوں کو بلاتے ہو، مرتے میں جاتے میں اٹھتے میں بیٹھتے میں اپنی گاڑیوں کی سیڑھی میں سسرال میں جہاں بھی جاتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہو، تو کھڑے کھڑے ہو کر پورا پورا مہینہ قرآن پڑھ جاتے ہو. کبھی اس آیت پر تمہاری آنکھیں نگاہ نہیں رکتی کہ ففسق عن امر ربہ، شیطان بنا کس لیے، ابلیس بنا کس لیے، لعنتی ہوا کس لیے، راندہ ٹھگا ہوا کس لیے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے امر سے انکار کر دیا. تو ملت مسلمہ فیصلہ کیوں نہیں کرتی کہ جو اللہ کے امر سے انکار کر دے وہ تو شیطان ہو جائے، جو صاحب امر کے انکار کر دے. صلوات بھیجنا محمد والے محمد پر. ففسق عن امر ربہ فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس شیطان کو جس نے میرے امر سے انکار کیا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کے اس شیطان کو جس نے میرے امر سے انکار کیا اسے ولی بناتے ہو. وہ ذریتہ، اور شیطان کی اولادوں کو ولی بناتے ہو. اب تک تو میں یہ سمجھا تھا کہ شیطان اکیلا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے اکیلا نہیں، شیطان کی اولادیں بھی ہیں. اتنی خاموشی سے اتنا بڑا جملہ. شیطان اکیلا نہیں بلکہ شیطان کی اولادیں بھی ہیں. ذریت ہو، اس کی اولادیں بھی ہیں، شیطان کی اولادیں ہیں. بھائی شیطان ہے کون؟ پتا کیسے چلے کہ اولادیں کون ہیں؟ کہ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے باپ کے مطابق عمل کرے. توجہ چاہ رہا ہوں. بہترین اولاد شیطان کی بھی فرما بردار اولاد ہوگی نا. جب اولاد ہے اس کی ضروریت ہے تو جو کام شیطان نے کیا وہی اس نے کیا. شیطان نے کام کیا کیا؟ شیطان نے یہی کہا کہ جب کہا کہ سجدہ کرو اس آدم کو، کہا نہیں، تو نے اسے تو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے. اب شیطان کی اولاد کا پتہ بتا رہا ہوں قرآن کی آیت کا سہارا لے کر کہ شیطان نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ بنا کس چیز سے ہے. یعنی شیطان کی نگاہ نسبت پہ نہیں بلکہ شیطان کی نظر مادے پہ ہے کہ بنا کس پہ ہے. اب میں شیطان نے، اللہ نے تو کہہ دیا کہ شیطان کی اولادیں ہیں. میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا مسجدوں تک میں پہنچ گیا کہ شیطان ہے کہاں. جب دیکھا فتوے دیتے ہوئے اس علم کی زیارت کیوں کر رہے ہو، یہ تو کپڑے کا اور لکڑی کا بنا ہے. پتا چلا یہ مولوی نہیں بول رہا، شیطان کی اولاد ہے. ذریتہ اور شامل دونی. مجھے سب سے اچھا یہ لگ رہا ہے کہ مولانا تشریف فرما ہے، مجھ جیسے خاکی و خاتی طفل مکتب کی معروضات پر مسکرا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں. مولانا آج کل کہاں کوئی مولوی کسی طالب علم کو، ہم جیسے طالب علم کو داد دیتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے نے بڑی پیاری بات کہی لندن میں
کہتے ہیں ہمارے کچھ سنی دوست بھی آتے ہیں، مولانا لوگ بھی آتے ہیں مجلس میں، مگر کہتے ہیں سنیوں میں اور مولاناؤں میں ایک بات بڑی مشترکہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ سنی بھی خاموش رہتے ہیں مجلس میں، مولانا بھی خاموش رہتے ہیں۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد، توجہ کر رہا ہوں۔ اور بہت پیاری ہے، اس لیے مولانا نے فرمایا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، لیکن بچے نے کہی بڑی پیاری بات ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، توجہ کر انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، رسول ولی، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ یہ تو پازیٹیو ولی بنائے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں، اور ایک ہے نگیٹیو ولی، کہ پتہ چلا کہ شیطان بھی ولی ہے۔ ولی بناتے ہو، اگر کوئی ولی نہ بناتا تو قرآن کی آیت کیوں آتی؟ وہ تمہیں کیا ہو گیا کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی مجھے ولی بنا کر، مجھے ولی سمجھتے ہوئے بھی تم ولی نہیں سمجھتے اور شیطان کی اتباع کرتے ہو، شیطان کے مطابق کرتے ہو، اس کو ولی بناتے ہو۔ پتہ چلا 4 ولی قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہیں، ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، ایک علی ولی، ایک شیطان ولی۔ تو ہر ایک بشر کو، ہر ایک بندے کو جو آدم کا بیٹا یہاں سانس لے رہا ہے، کسی نہ کسی ولی کی ولایت کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کو بالولی ماننا پڑے گا، رسول کو ولی ماننا پڑے گا، علی کو ولی ماننا پڑے گا۔ اب پتہ چلا کہ ہم اپنی 5 وقت کی 5 اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم جس کی ولایت کے قائل ہیں اس کی ولایت کا اعلان اپنی اذان میں بھی کرتے ہیں، کلمے میں بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی ولایت کا اعلان کر دیا، رسول کی ولایت کا اعلان کر دیا، تیسرا ولی خالی رہا۔ شیطان کا جھگڑا ہی علی کی ولایت سے ہے۔ ہم نے تو بتا دیا ہم کس کو ولی مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ اسی لیے جس اذان میں ولی علی کا اعلان ہوتا ہے اس اذان میں الگ کلمے ہیں، اور جس میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوتا اس میں کوئی اور کلمہ بھی حذف ہو جاتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے سنا اشہد ان علی ولی اللہ، میں نے سنا۔ میں نے جب کہا کہ آپ نے اشہد ان علی ولی اللہ کس لیے کہا ہے، کہا آپ کو غدیر یاد نہیں ہے؟ نبی نے اپنے پورے قافلے کو رکا کے آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے بلا کے قافلہ روکا تھا نا۔ بڑے تاریخی جملہ ایک آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے دلوں میں، کلیجوں میں انڈیل دینا چاہتا ہوں، کوثر کی طرح۔ آگے والوں کو پیچھے کیوں بلایا ہے اور پیچھے والوں کو آگے کیوں بلایا ہے؟ اگر اعلان کرنا تھا تو کعبے سے بہتر جگہ تو کوئی تھی نہیں۔ وہ کعبہ تھا، یہ مولود کعبہ تھا، وہ بیت تھے، یہ اہل بیت تھے، وہ میراث تھی، یہ وارث تھا، اس سے اچھا جگہ کی تھی نہیں کوئی۔ یا مدینے میں جا کے اعلان کر دیتے، مگر نہیں اعلان بھی کیا تو غدیر کے چوراہے پر، وہ بھی آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے بلا کر
اے طہا، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے مبصر، اے علم اول، اے عبادت اول، اے رسالت اول، تیری بارگاہ میں تیرے آستانے پر تیری جالی چوم کے آج سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ آگے والوں کو پیچھے کیوں بلایا ہے، پیچھے والوں کو آگے کیوں بلایا ہے، اور پھر علی کی ولایت کا اعلان کس لیے ہو رہا ہے؟ کیا بس اسی لیے میں علی کی ولایت کا اعلان آگے والوں کو پیچھے بلا کر، پیچھے والوں کو آگے بلا کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ علی کی ولایت کا معاملہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، صراط مستقیم سے زیادہ باریک ہے، اس لیے علی کے معاملے میں نہ حد سے آگے بڑھنا، علی کے معاملے میں نہ حد سے پیچھے ہٹنا۔ میں نے کہا حد سے آگے بڑھوں گا تو کیا ہوگا کہ علی کی ولایت کے معاملے میں جو حد سے ذرا سا آگے بڑھ جاتا ہے وہ نصیری بن جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ وہابی بن جاتا ہے، جو بیچ میں رہ جاتا ہے وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ علی کا ہے، معاملہ ولی کا ہے، معاملہ ولایت کا ہے، تذکرہ مولا کا ہے۔ اور پھر ہم جب اعلان کریں گے غدیر میں منبر بنا کر تو ہم بتا دیں گے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ اس لیے ادھر اعلان ہوا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ادھر اعلان ہوا، اللہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا، مگر آپ کی فکروں کو الگ ہٹا کر ذرا ایک قدم الگ ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، ادھر حارث ابن نعمان فہری آیا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی مرضی سے اعلان کیا ہے یا حکم ربانی سے کہ ہم تو اپنے لبوں کو جب تک چنبش بھی نہیں دیتے جب تک قرآن مجید کی آیت نہ جائے، ہمارا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ہم تو جب تک کنکریاں پھینک دیتے ہیں تو خدا اس فعل کو اپنا فعل بنا لیتا ہے، تو جب کنکریاں پھینکنے کے فعل کو اپنا فعل بنا لیتا ہے تو یہ تو بات ابو تراب کی ہے۔ نہیں کیا اعلان اپنی مرضی سے، حکم الہی سے کیا، کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں، گھوڑے کوڑے لگائی، میدان میں پہنچ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے اگر تیرا یہ رسول سچا ہے تو میرے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر۔ بھائی یہ تھا کون؟ صحابی رسول تھا، کوئی کافر نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں پہ ذرا سی آپ کی فکروں کو لے جانا ہے۔ صحابی رسول تھا مولانا، کوئی کافر نہیں تھا، بلکہ ابھی حج کر کے آیا تھا۔ عبادت اکبر کہتے ہیں حج کو، نبی کے ساتھ ساتھ نبی کی اقتداء میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آیا تھا، حجر اسود کو بوسہ دے کے آیا تھا، سر منڈا کے آیا تھا، احرام باندھ کے آیا تھا، آ کر جگہ جگہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، نبی سے مصافحہ کرتا تھا، نبی کے ساتھ تھا، مگر ساری کی ساری بات یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانتا تھا، لا الہ الا اللہ کا قائل تھا، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، محمد رسول اللہ پہ یقین تھا، کعبے کا طواف کر کے آیا تھا، کعبے کو بیت اللہ مانتا تھا، لا الہ الا اللہ مانتا تھا، محمد رسول اللہ مانتا تھا، اللہ کے گھر کو بیت اللہ مانتا تھا، مگر القرآن کو کتاب اللہ مانتا تھا، سب مانتا تھا، شک تھا تو ولایت میں توجہ چاہ رہا ہوں، شک تھا تو ولایت میں، سب کچھ ماننے کے بعد ولایت میں شک تھا، گھوڑے کو دور لے جا کر کہتا اگر سچا ہے تو عذاب نازل کر۔ لبوں کی چپش ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان سے پتھر گرا، سر کو چیر کر کلیجے کو چیر کر گھوڑے کی کمر کو توڑ کر ابو تراب کا قصیدہ پڑھتے ہوئے تراب کے سینے سے جا لگا۔ تاریخ آدم و عالم میں 2 ہی مرتبہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے، یا تو حفاظت کعبہ کے لیے یا مولود کعبہ کے لیے۔ ادھر
کو مولا ہو فہذا علی المولا کہا. ادھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. یہ آیت ہے سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ. الیوم یئس الذین نہیں الیوم اکملت لکم یہ آگے کی آیت ہے. میں ذرا اس سے پہلے کی آیت جو نازل ہوئی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن الیوم یعنی آج کے دن. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن اے محمد تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے. پورے سال کا جو تحفہ دینا ہے بس اسی جملے میں آج کافر مایوس ہوئے ہیں. کرنل غدیر میں اعلان ہوا ہے تب کہا ہے یوم یئس الذین کفروا من دینکم. اے محمد آج تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے. یعنی جب رسول نے فرعون کی چوٹیوں پر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا جب کافر مایوس نہیں ہوئے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو ان سارے کافروں صحابیوں کے درمیان اعلان کیا تب کافر مایوس نہیں ہوئے. جنگ بدر ہوئی ہزاروں کافر مارے گئے جنگ احد میں بدر میں مگر جب کافر مایوس نہیں ہوئے. خندق میں کل کفر بن کر کل ایمان بنا کر رسول نے علی کو اس کے کلیجے کے ٹکڑے کرا دیے اس کے 2 کرا دیے مگر کل کفر کے مرنے کے بعد بھی کافر مایوس نہیں ہوئے. خندق کے بعد خیبر میں جنگ ہوئی. پورا قلعہ قاموس پر پرچم توحید ابو طالب کا شریف ترین بیٹا نصب کر دیتا ہے مگر جب کافر مایوس نہیں ہوئے. یہاں خندق کے بعد خندق کے بعد خیبر کے بعد جتنی جنگیں ہیں اور یعنی تقریباً 63 چھوٹی بڑی جنگوں میں ہزارہ کافر یعنی کتب میں لکھا تقریباً 10,000 کافر علی کے دست مقدس سے واصل جہنم ہوئے مگر کب تب کافر مایوس نہیں ہوئے. خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو خالی کرا دیا گیا تمام بتوں سے خالی کرا دیا گیا خانہ کعبہ کو. جب کافر مایوس نہیں ہوئے میری سمجھ میں نہیں آتا سجدوں سے مایوس نہیں ہوئے نمازوں سے مایوس نہیں ہوئے قرآن سے مایوس نہیں ہوئے مرمر کے مایوس نہیں ہوئے. یہ غدیر میں ہی مایوس کیا ہوئے. بھائی توجہ تارا ساری جنگیں اتنی جنگیں ہوئی ہیں کافر مرتے تھے پھر آ جاتے تھے مگر جانتے تھے کہ بدر میں ہم ہارے تو بدر کی شکست کھا کے بھی مایوس نہیں ہوئے. احد میں آ گئے احد میں شکست کھائی مر کے ذوالفقار بھی آ گئی پھر بھی مایوس نہیں ہوئے کیونکہ احد میں ہار کے پھر خندق میں آ گئے. خندق میں شکست کھائی خندق میں ہار کے پھر خیبر میں آ گئے. یعنی اتنی جنگوں میں شکست کھاتے رہے پھر آتے گئے. یعنی بدر سے ہارے احد میں آئے احد سے ہارے خندق میں آئے خندق سے ہارے خیبر میں آئے. جانتے تھے کہ کتنی ہی یہ ہمیں شکست دے مگر ایک نہ ایک دن تو رسول اللہ اس دنیا سے واپس چلے جائیں گے. جب واپس چلے جائیں گے تو ہم شکست کھانے کے بعد بھی ان کی مسند خالی ہو جائے گی. اپنا جیسا کسی کافر کو ان کی مسند پر بٹھا دیں گے مگر آج جب غدیر میں مسند نہیں بلکہ منبر بنا کے منبر پر علی کو اٹھا کے من کنت مولا کہہ دیا بتا دیا آج ہم مایوس ہو گئے. اس لیے یہاں تخت نہیں منبر ہے. تخت پہ کوئی اور وارث بیٹھے گا منبر پہ بیٹھے گا تو علی بیٹھے گا. بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی نذیر باقری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے عزت افزائی دی ہے. تشریف لائے ہیں یہاں پر ہمارے واجب الاحترام بھائی نذیر صاحب. ان کا نام نذیر ہے مگر کلام بھی نذیر ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اچھا ان کے 6 مصرے ہی نہیں سنائی دیتا ہوں اور مربوط ہو گئے میں کیا کروں کیونکہ مولائیت پہ بات ہو رہی ہے اور مولا ہوتا ہی وہ ہے
کہ اگر خدا سے بھی مانگو تو دو لو. اور اللہ جانے خدا کو بھی علی کو دیے ہوئے لقب کتنے پسند آئے. قرآن مجید میں علی کو 2 ہی تو لقب دیے ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ایک ولی، ایک مولا. توجہ، اب بھی کچھ کہنے کی بات رہی ہے. ایک ولی دیا، ایک مولا دیا. انگوٹھی دلا کے کہا علی تو بھی ولی ہے تو میں بھی ولی ہوں. پھر من کن تو مولا ادھر کہلا دیا تو مولا ہے تو ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. اگر تو مولا ہے تو اللہ بھی مولا ہے. بس فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ تو علی ہے، میں جلی ہوں. تو وجود رکھتا ہے، میں وجود نہیں رکھتا ہوں. ورنہ لوگوں نے تو اور لقب بھی تجھے مجھے کامن دے دیے. بس میں نصیر، تو نصیری کا خدا ہے، میں کائنات کا خدا ہوں. میں تیرا بھی خدا ہوں. سلوات بھیجے نا محمد علیہ السلام. اب ان کے 6 مصرے بڑے پیارے جو مجھے پسند ہیں کہ کسی کے آگے جو دستے طلب بڑھاؤ گے، کسی کے آگے جو دستے طلب بڑھاؤ گے، 1000 اپنی پریشانیاں سناؤ گے. جہاں بھی جاؤ گے مایوس لوٹ آؤ گے. علی کا نام نہ لو گے تو کچھ نہ پاؤ گے. اور اگر ذہن میں ولایت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ مربوط ہوئے ہیں، انگوٹھی دینے والی بات ذہن میں ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر 5ویں 6ویں مصرے کو آپ کو سنبھالنا ہے کہ کسی کے آگے جو دستے طلب بڑھاؤ گے، 1000 اپنی پریشانیاں سناؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے مایوس لوٹ آؤ گے، علی کا نام نہ لو گے تو کچھ نہ پاؤ گے. یہ بات ہم کو فرشتوں کی زندگی سے ملی، خدا کے گھر بھی ملی بھی تو علی سے ملی. مگر ایک بات ہے، انہوں نے جو فقرے کو باندھا ہے نا نظم میں، وہ جملہ میرا ہی تھا مجلس کا. کانسیپٹ میرا تھا باندھا، انہوں نے صلوات بھیجو محمد علیہ. تو ادھر ولایت کی اعلان ہوا، ادھر کافر کے سر پر آ کے تلوار نہیں گری، خنجر نہیں، زمین نہیں دھسی، طوفان نہیں آیا، ہوا اڑا کے نہیں لے گئی، کیونکہ بیت کو پتھروں سے بچایا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ بیت کو پتھروں سے بچایا تھا، اس لیے اہل بیت کو بھی پتھروں کے ذریعے بچایا. توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ تسلسل قائم رہے، ورنہ اسی وقت زمین پھنس جاتی، مر جاتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا، پیٹ ہمدرد ہو جاتا. مگر اس نے آواز دی. ادھر سورہ مارج کی بالکل ابتدائی آیتیں قلب محمد پر نازل ہوئی. سارا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. سارا سائل، ایک سائل نے سوال کیا، بے عذاب واقع للکافرین، ایک ایسے عذاب کے لیے جو واقع ہوتا ہے کافروں کے لیے، لیسا لہو دافع، جس کی کوئی دفع نہیں ہے، دفع کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ عذاب ہے کافروں والا. میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ حارث ابن نعمان فہری نماز پڑھتا تھا، عذاب کافروں والا، روزہ رکھتا تھا، عذاب کافروں والا، طواف
طواف کر کے آیا تھا، عذاب کافروں والا نبی کی ابتدا میں نماز پڑھتا تھا، عذاب کافروں والا پالنے والے بتانا کیا چاہتا ہے قرآن کی آیت کے ذریعے سے، یہ تو حج کر کے آیا تھا، یہ تو روزہ رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نبی کا صحابی تھا، مگر تو کہہ دے رہا ہے اس پہ جو عذاب نازل ہوا ہے وہ کافروں والا، کہ تاکہ کفر کے دائرے کو بتا دوں کہ صرف توحید کا منکر کافر نہیں ہے، علی کا منکر بھی کافر ہے۔ توجہ اور منکر ایک تھوڑی گزرا ہے، اور پھر قرآن میں دیکھیں کہ دوسرا منکر کون؟ ایک تو سورہ معارج میں بتایا کہ منکر کون، دوسرا منکر جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ففسق عن امر ربک، کان من الجن، تو تھا جن میں سے، اس نے انکار کیا، جب انکار کیا تو آواز دی فخرج منہا انک رجیم، نکل جا یہاں سے، تجھ پہ لعنت ہے۔ پتہ چلا لعنتی کی شناختی یہ ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں۔ آئے توجہ چاہ رہا ہوں، فخرج منہا انک رجیم، نکل جا یہاں سے، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنتی کی شناخت یہ ہے کہ لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جسے محفل سے نکالا جائے۔ اب مجھے تھوڑی ہر چیز میں نے ذمہ داری تھوڑی لی ہے کہ سب کے نام میں لوں، خود بھی تو آپ کتابوں میں پڑھیں کسے نکالا گیا، کس کس کو نکالا گیا، کیوں نکالا گیا۔ قرآن نے تو صرف انڈیکیشن دیا ہے کہ لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جسے نکالا جائے۔ اسی لیے محسن نقوی نے مرتے مرتے دو مصرے قیامت کے کہے، لعنتیوں کو بتایا اے بزم پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں کتنا سمجھاؤں، کیا دیوار پہ لوگوں بنا کے دکھاؤں تب لوگوں کو سمجھو گے؟ اے بزم سرکار، اے بزم پیغمبر کے، اے بزم پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو، تمہیں لعنت کی سزا ڈھونڈ رہی ہے۔ اے بزم ایک پیغمبر کے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو، تمہیں لعنت کی سزا۔ تم سمجھ رہے تھے ایسے ہی نکل کے چلے جاؤ گے؟ نہیں، جو اٹھایا جاتا ہے اس کے گلے میں اللہ توق لعنت ڈال دیتا ہے۔ بزم معصوم سے جو نکل گیا، آئے 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 جو نکل گیا، اب معصوم سے بھی جو نکل گیا، سلام علیکم، ٹھہرو، تمہیں لعنت کی سزا ڈھونڈ رہی ہے۔ منکر ایک نہیں، دو منکر۔ شیطان منکر تھا، مگر جاتے جاتے کہہ رہا ہے پالنے والے تو نکال تو رہا ہے مگر مہلت دے دے۔ یہ خدا عادل کا اپنی عدالت کا اعلان تھا، جا تجھے مہلت دی، زندگی دی، قیامت تک تو نہیں مگر وقت معلوم تک۔ اب مولانا سے پوچھے کہ وقت معلوم کیا ہے، کہ ہمیں نہیں معلوم،
یہ ایسا وقت معلوم ہے کہ کسی کو بھی نہیں معلوم. اور جو کہتا ہے کہ ہمیں معلوم، پھر ہم اس کا شجرہ کرتے ہیں معلوم. میں توجہ چاہ رہا ہوں. بھئی کون ہے کہ دی تو تجھے مہلت مگر وقت معلوم تک کی، قیامت تک نہیں. اس لیے تو باطل ہے، جب حق آئے گا تو پھر باطل نہیں. وہ معلوم اسی کو معلوم ہے جو پردے میں ہے، اور جو پردے میں ہے اسی کو معلوم ہے. آئے 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 آئے، میں توجہ چاہ رہا ہوں. جو پردے میں ہے، جو شہود میں اسے نہیں، جو غیب میں ہے اسے یہ وقت معلوم ہے کہ کس وقت. مگر منکر تھا، اپنی عبادت کا صلہ مانگ رہا تھا. اللہ نے ایسا بتا دیا، نماز پڑھ کے نا امید مت ہو جانا، میری عبادت کر کے نا امید مت ہو جانا. ہم تو شیطان کو بھی اس کا صلہ دیتے ہیں. ہم تمہارے سجدوں کو رائے گا نہیں بناتے. یہ تو اور بدنصیب ہے جن کے سجدے رائے گا ہو جاتے ہیں، ورنہ حسینیوں کے سجدے رائے گا کہاں. 4 مصرے میں کیا کروں مربوط ہو گئے تو. جب سے پیشانی پہ لکھا ہے حسین ابن علی، جب سے پیشانی پہ لکھا ہے حسین ابن علی، کوئی بھی سجدہ ہمارا رائے گا جاتا نہیں. اور ہے بدنصیب جو سجدے کرتے ہیں اور سجدے ان کی تقدیر کی ٹکر بن جاتے ہیں. جب سے پیشانی پہ لکھا ہے حسین ابن علی، کوئی بھی سجدہ ہمارا رائے گا جاتا نہیں. اپنی تو اوقات ہی کیا ہے، بنا شبیر کے خود پیغمبر کو بھی سجدے میں مزہ آتا نہیں. زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، زندہ باد یزیدیت، زندہ باد نعرہ حیدری. آج تو صرف تمہید میں گفتگو گزر گئی ہے. انشاءاللہ کل سے گفتگو ڈیٹیل میں ہوگی، لیکن 1 ہی گھنٹہ انشاءاللہ تقریر کریں گے. اس سے آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ ابھی لاس اینجلس میں اتفاق سے 2.5-3 گھنٹے ساری مجلس ایسی ہو گئی، کیونکہ مومنین جدھر بھی وہ فالو کرتے تھے مجھے. بس وہاں پیچھے چلتے تھے یا پیچھے بلانا پڑتا ہے، یہاں پہ وہاں پہ وہی فرق ہے. صلوات علی محمد علیہ محمد. 2 منکر تھے سرکار. شیطان نے انکار کیا، اللہ نے اسی وقت سے حیات دی، نکال دیا. جا زندہ، آج بھی زندہ ہے کم وقت. آدم کا منکر تھا مگر زندگی دی. اتنی خاموشی سے نہیں. آدم کا منکر تھا مگر اللہ نے زندگی دی. غدیر میں علی کا منکر آیا حارث بن کے، ادھر پتھر گرا، موت دی، کوئی فاصلہ ہی نہیں، بلا فصل کا دشمن تھا نا. توجہ چاہ رہا ہوں. ادھر پتھر گرا، موت دی. یعنی 2 منکرین. اب عربی کی اصطلاح آپ لوگوں سے سیکھ کے تھوڑی بولنے لگا ہوں. منکرین. نذیر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے. منکرین تھے، 2 منکر تھے. ایک آدم کا منکر، ایک علی کا منکر. آدم کے منکر کو موت دی، آدم کے منکر کو زندگی دی. علی کے منکر کو موت دی. ایک وحدہ لا شریک. یہ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تیرا خلیفہ. وہ بھی تیرا خلیفہ، یہ بھی تیرا خلیفہ. وہ تیرا پہلا خلیفہ، یہ تیرا آخری خلیفہ. پالنے والے وجہ کیا ہے؟
انہیں زندگی دے رہا ہے آدم کے منکر کو، علی کے منکر کو موت کا، آدم سے علی کا مقابلہ نہ کرنا، آئے آئے آئے، کیونکہ آدم تراب ہے، علی ابو تراب ہے، آئے 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 آئے، توجہ کر رہا ہوں، اور تراب کا بھی ذرا سا حصہ محبوب تراب، وہ تراب یہ ابو تراب تو پالنے والے، وجہ کیا ہے کہ تم نے آدم کے منکر کو زندگی دی ہے، علی کے منکر کو موت دی ہے، کہ صبح قیامت تک کے لیے میں آدم کے منکر کو زندگی دے کر تمام آدمیوں کی بنا کے کھول دینا چاہتا ہوں، علی کے منکر کو موت دے کر اور آدم کے منکر کو زندگی دے کر اس دنیا پہ رہنے والے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں آدم کے منکر کو جینے کا حق ہے، علی کے منکر کو جینے کا حق نہ ہے۔ یہ وجہ تھی کہ فارس سے ابو تراب اور وارث ابو طاہر حسین جب ولایت و رسالت و وحدانیت پر حرف آتا ہے اور کلیجہ چبانے والی کا بیٹا شام کے دربار میں تخت پہ بیٹھ کر منکر توحید و رسالت و ولایت ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں تھا، کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی، کوئی رسول و رسالت نہیں، کوئی ولی و ولایت نہیں، کوئی امام و امامت نہیں، یہ سب بنی ہاشم نے اپنے خانوادے کی بلندی کے لیے خاتم بدر نے ڈھونگ رکھے جیسا تھا، تو اپنے امام کی، اپنے رسول کی، اپنے خدا کی، اپنے ولی علی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے حسین نے 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑا اور بتا دیا کہ اگر ولایت کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اگر وطن چھوڑنا پڑے یا ولایت کا تحفظ اختیار کرنا پڑے تو میں وطن چھوڑ دوں گا، ولایت کا تحفظ کروں گا۔ اور یہی نہیں بلکہ کربلا کے پن میں ولایت و وحدانیت و رسالت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ امام حسین کے سامنے ایک طرف 18 برس کا کلیل جوان تھا، ایک طرف وحدانیت و رسالت و ولایت کی باتیں تھی، تو جناب امام حسین نے کہا کہ میں وحدانیت کو بچاؤں گا، رسالت کو بچاؤں گا، ولایت کا تحفظ فانوس بن کے کروں گا، علی اکبر کی جوانی دے دوں گا۔ علی اصغر کے گلے کی بات آئی کہ بتاؤ علی اصغر چاہیے یا ولایت کا تحفظ چاہیے، تو امام حسین نے کہا میں وحدانیت و رسالت و ولایت کی شمع پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں جناب علی اصغر کا گلا دے دوں گا۔ اور قیامت کی بات یہ ہوئی کہ جب چادر کی بات آئی کہ بتاؤ زینب کی چادر چاہیے یا رسالت و وحدانیت و ولایت کا تحفظ چاہیے، تو امام حسین نے کہا بہن تری چادر دینا گوارا ہے مگر اسلام کے سر کو میں بغیر رضا کے نہیں دیکھ سکتا، توحید و وحدانیت و رسالت کو میں بغیر چادر کے اڑیا نہیں دیکھ سکتا۔ عزادارو یہی وجہ تھی، صرف اتنی بات نہیں بلکہ آواز آئی بتاؤ حسین سکینہ کے بندے عزیز ہیں یا بابا کی ولایت یا رسول کی رسالت؟ مجھے سکینہ کے بندے دینا منظور ہے مگر بابا اور نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ہاں زدارو رونے والوں، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، صرف حسین تک ہی بات یہ محدود نہیں رہی بلکہ کربلا سے لے کر شام تک حسین کی 5 سال کی بچی سکینہ حسین بن کے چلی ہے۔ ہاں زدارو مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ پڑھ دینا بڑا آسان ہے اور سن لینا شاید اس سے بھی آسان کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب 11 مہینے جیل کی سلاخوں میں یزید جیسے شرابی کے قید خانے میں قیدی بن کے رہی،
اور اس قید خانے میں لوہے کی سلاخوں کے پیچھے شام کے قید خانے میں جب بھی شام ہوتی تھی تو جیل کی سلاخوں کو پکڑ کر 5 سال کی حسین کے سینے پہ سونے والی بچی آواز دیتی تھی پھوپھی اماں ذرا قریب آؤ. پھوپھی اماں جب قریب آتی تھی تو شام کے سیختوں سے سلاخوں کے پیچھے سے آسمان کی طرف کو رخ کر کے کہتی تھی پھوپھی اماں میں روزانہ شام کو دیکھتی ہوں کہ یہ پرندے ہمارے قید خانے سے اڑ کے کہیں جاتے ہیں. پھوپھی اماں یہ بتاؤ یہ روزانہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ دن میں صبح نکلتے ہیں شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے ابو تراب کی پوتی سیدہ کی پوتی کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے اتنا بتا دو کیا ہم بھی کبھی اپنے وطن جائیں گے؟ اللہ جانے سکینہ کو کتنا وطن جانے کی تمنا تھی, کتنی آرزو تھی بچی کو کہ وطن جائے. اپنا روزانہ دن بھر بابا کو یاد کرتی تھی, شام کو وطن کو یاد کرتی تھی. ہاں عزادارو ایک دن عجب بات ہوئی کہ رات میں بابا کو خواب میں دیکھا, بچی نے ماتم کرنا شروع کیا. یزید کی دربار میں آنکھ کھلی, اپنے سپاہیوں کو بلا کے کہتا ہے اتنا بتاؤ یہ کون بچی رو رہی ہے؟ کہ حسین کے سینے پہ سونے والی 5 سال کی بچی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, کہ بابا کو یاد کر رہی ہے. تو جاؤ اس کے بابا کا سر لے کے جاؤ. ایک کشت میں حسین کا سر اس پہ چادر لیے ہوئے جیسے ہی قید خانے میں پہنچے ہیں ایک مرتبہ کا سکینہ کس لیے رو رہی ہو؟ کہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. سپاہی نے کہا بابا کو دیکھو گی پہچان لو گی؟ کہ کیسی بات کرتا ہے؟ یہ کہنے کے بعد تشت کے اس سر پر کہ جس پر چادر رکھی ہوئی تھی کانٹے دار چھڑی مار کر ایک مرتبہ چادر ہٹا کے کہا دیکھے تیرے بابا کا سر ہے. اب جو سکینہ نے حسین کا سر دیکھا ماتم کرنا شروع کیا. بابا ابھی تو خواب میں دیکھا تھا. جیسے ہی آگے بڑھ کے بابا کے سر کو لینا چاہتی ہے سپاہی پیچھے ہٹ کے کہتا ہے سنا ہے بڑا بابا چاہتے تھے, ہم تو جب جانے جب تو بابا کو پکارے اور تیرے پاس آ جائے. بچی نے جلا ہوا دامن اٹھایا, آواز دی بابا امتحان ہے بچی کی محبت کا. ایک مرتبہ کشت حسین کا سر اٹھا سکینہ کی آغوش میں آ گیا. بچی نے رخسار رکھے بابا آپ کے بعد لوگ مجھے یتیم کہتے ہیں بابا. روتے رہنا دعائیں مانگتے رہنا. بس دو جملے ادا رو. بابا بابا لوگوں نے مجھے یتیمہ کہا ہے. بابا شام غریبہ میں جو عید کے روز میرے چچا عباس نے مجھے گوہر پہنائے تھے نا بندے, ظالم نے ان بندوں کو چھین لیا. عباس کے چچا عباس کی نشانی. بابا ظالم پانی دکھا دکھا کے زمین پہ پھینکتا تھا. بابا سے وصیت کر رہی ہے سپیدی صبح نمودار ہو گئی, فجر کا ستارہ نکلا. جب صبح کی نماز کا وقت ہوا ہے عزادارو سارے شام کے اسیروں نے, میں کہتا ہوں مولا آپ کو زیارت کر رہا ہے شام کی. اللہ جانے کس کی زندگی میں کب شام ہو جائے, مگر ہاتھ جوڑ کے دعا کر رہے ہیں مولا زندگی کی شام سے پہلے ہم غریبوں کو وہ چوراہے ضرور دکھانا, وہ شام کا بازار ضرور جہاں 18 بھائیوں کی بہن نے خطبے دے کر اسلام کو بچایا ہے, جہاں 72 گھنٹے دروازے پر علی اکبر کے سر کے ساتھ کھڑی رہی ہے عباس کی بہن. ہاں عزادارو مولا سے دعا کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عزادارو شام کے زندان میں جب یہ سارے مسافرہ شام سینا نماز پڑھ چکی, ہتھکڑیے والے ہاتھوں سے سید سجاد زمین پہ ہاتھ ٹیک ٹیک کے سجدے کر چکے. آواز دی سکینہ روزانہ ہم سے پہلے نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. بیٹا سکینہ اٹھو, نماز صبح کا وقت ہے. ہم سے پہلے خاک کا مصلی بناتی تھی. ابو تراب کی پوتی خاک میں مصلی بنا کر ہم سے پہلے اللہ کا سجدہ کرتی تھی. اٹھو بیٹا سکینہ.
کوئی آواز نہیں آئی. شہزادی زینب تڑپ کے کہتی ہے سکینہ شام غریبہ میں آپ کے بابا نے مجھے آپ کے حوالے کیا تھا, آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا, سکینہ اٹھو. کوئی آواز نہیں آئی. روتے رہنا مولا تمہاری بچیاں سلامت رہے. کوئی آواز نہیں آئی. جب تڑپ جاتی ہے تو ایک مرتبہ آواز دی سجاد سجاد تم امام وقت ہو, ذرا سکینہ کے قریب جا کے تو دیکھو بیٹا اٹھ کیوں نہیں رہی ہے میری شہزادی. عزادارو جناب سید سجاد اپنی ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے وہاں پہنچے جہاں بچی خاک پہ پڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ نفس پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے جیسے اٹھانا چاہتے تھے مظلوم کربلا کا بیمار بیٹا, آنکھوں میں آنسو ہیں, پھوپھی کو دیکھ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھوپھی اماں بہن ساتھ چھوڑ کے چلی گئی. عزاداروں بس دو جملے رو رہے ہو تو اپنے لیے بھی دعا, میرے لیے بھی. 1 مہینے سے زیادہ آپ کو روتے ہوئے ہو گئے. اللہ جانے اس نام میں ذکر میں کتنا درد ہے جتنا روتے ہیں. ہاں عزاداروں پیاس نہیں بجھتی نہ فضائل کی نہ مصائب کی. عزاداروں اللہ جانے کتنی دور سے میرے بھائی آئے ہیں, بہنیں آئی ہیں. آج تو ویسے بھی ورکنگ ڈے ہے, اپنے کاموں سے دستبردار ہو کر ہم اتنا نہ روتے. اگر امام کو رونے دیا ہوتا اتنا ماتم نہ کرتے, اگر سکینہ کو ماتم کرنے دیا ہوتا. ہاں عزادارو ہاتھ رکھا کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بیٹا کیا ہوا کہ سکینہ چلی گئی, سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا ہمارا. عزاداروں جملہ سنو گے مصائب کا. جب غسالہ نے غسل دیا ہے نا شہزادی کو بے ہوش ہو گئی, اس لیے ظالموں نے کمر پہ اتنے تازیانے مارے تھے کہ کمر کا کرتا کمر کے گوشت میں پیوست ہو گیا تھا. عزاداروں غسل و کفن کے بعد میرا بیمار کربلا ہاں سید سجاد اپنے ہتھکڑی والے ہاتھوں میں 5 سال کی بچی سکینہ کو لے کے 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے, جیسے روز عاشور علی افضل کا جنازہ لے کر امام حسین جاتے تھے. جب قبر میں لٹانا چاہا قبر کے اندر سے 2 ہاتھ نکلے. کسی کتاب میں تو نہیں لکھا کہ یہ ہاتھ کس کے تھے, مگر ایمان کی نگاہیں کہتی ہیں ارے اسی علموں والے چچا کے ہاتھ ہوں گے جس نے سکینہ کے لیے فرات کے کنارے بازو کٹا دیے تھے. آواز دی ہوگی اے سکینہ تیرے لیے پانی تو نہ لا سکا مگر تجھے شام کے زندان میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. آج سکینہ اپنے چچا پاس کے بازوؤں میں آ جا. تسلیم ماتم حسین. خیموں میں کورام ہے ٹوٹے نہ پیاسوں کی آس. عباس 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 بچے پکارے تمہیں جب ستاتی ہے پیاس. عباس 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 سامان سب لٹ چکا خیمے بھی سب جل چکے. سامان سب لٹ چکا
سب جل چکے سامان سب لٹ چکا خیمے بھی سب جل چکے سامان سب لٹ چکا خیمے بھی سب جل چکے بستی بھی آئی نارا صحرا بھی آیا نارا سبا 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 اکبر کی گردن چھدی اکبر کا دل چھد گیا اصغر کی گردن چھدی اکبر کا دل چھد گیا جو دیہ اجڑی ہوئی ماؤں کے دل ہے ہیرا سبا 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 اور چادر اتاری گئی قیدی بنائی گئی 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 بال اپنے کھولے ہوئے بیٹھی ہے زینب اداس سبا 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 کانوں کے گوہر چھینے منہ پر تماچے لگے 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 آنسو ہی آنسو ہیں اب تیری سکینہ کے پاس سبا 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 دنیا کے سب رنج و غم تیرے ہوئے تھے نذیر دنیا کے سب رنج و غم تیرے ہوئے تھے نذیر دنیا کے سب رنج و غم تیرے ہوئے تھے نذیر دنیا کے سب رنج و غم تیرے ہوئے تھے نذیر لیکن غم شاہ سے باقی ہے ہوش و حواس سبا 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 صلی اللہ علیہ یا سیدی یا مولائی یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین السلام عليك وعلى المستشهدين بين يدي خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس روحي وجسمي لكم الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشية والزموات السلام عليك أيها المدفون بأرض التوت السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك
ورحمة الله وبركاته. अरे है